नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, इमरान खान साहब को अब से कुछ देर पहले की गई अचानक एक अहम तरीन कॉल, ज़मान पार्क पहुंचने वाली एक आला तरीन शख्सियत, इस आला तरीन शख्सियत का फ़ौज से क्या गहरा ताल्लुक़ है, एक आला फौजी तैयारे की आज के दिन में हंगामी परवाज़, इस तैयारे में जुड़ी फ़ौज से जुड़ी एक आला तरीन शख्सियत, अब से 25 मिनट पहले रेड जोन से वायरल होने वाली एक नई और तबाहकुन किस्म की वीडियो। इसी वीडियो में नज़र आने वाले 3 किरदार, इन तीनों किरदारों के चेहरे, इनके नाम, सुप्रीम कोर्ट के पिछले दरवाजे पर आधी रात को की गई एक नई खुफिया और तबाहकुन किस्म की वारदात, एक ताकतवर वजीर को बराह रास्त शटअप कॉल, GHQ से आने वाली एक इंतहाई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, एक इंतहाई हसास नोयत की इत्तला, लंदन में मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह से 15 मिनट पहले वायरल होने वाली एक इंतहाई हैरानकुन वीडियो, नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर 3 मिनट तक होने वाले एक अनोखे और अजीबो गरीब तमाशे, इस तमाशे के एक जनरल से गहरे ताल्लुक, जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक एक नए और बड़े इंकशाफ, जजिस कॉलोनी में आधी रात को होने वाली इंतहाई गैर मामूली सरगर्मी, यानी वो जजिस कॉलोनी जहां पर चीफ जस्टिस साहब और जज साहिबान रिहाइश पजीर हैं, इस जजिस कॉलोनी में होने वाली इंतहाई गैर मामूली हलचल, सहरी के वक्त कमांडर इन चीफ के हंगामी एक्शन और इमरान खान साहब के ताज़ा तरीन और नए सरप्राइज़ के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको एक आला फौजी तैयारे की उड़ान के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। अब इस फौजी तैयारे की उड़ान के साथ जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी सामने आ गया है। ये 34 सेकंड का वीडियो क्लिप शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ है। इस आला तरीन सतह के फौजी तैयारे में फौज से जुड़ी एक आला शख्सियत सवार थी। इस तैयारे ने आज के दिन में हंगामी परवाज़ की और ये एक परवाज़ शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर मफलूज कर गई। अब इस तरह के फौजी तैयारों का आम तौर पर कोई सियासी मिशन नहीं होता, लेकिन आज के दिन में फ़ौज से जुड़े इस आला तरीन तैयारे ने जब उड़ान भरी, जिसमें फ़ौज से जुड़ी एक आला तरीन शख्सियत सवार थी, जिसका नाम भी आपके सामने रखते हैं, तो इस तैयारे का एक बड़ा ख़ास किस्म का सियासी मिशन था और ये एक सियासी मिशन इस नोयत का था जो कि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकता है। इसीलिए शहबाज शरीफ कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि इस एक तैयारे की परवाज़ उनकी वजारत उज़्मा को किस तरह से मुकम्मल तौर पर मफलूज कर सकती है। अब ये जो फौजी तैयारा है, इसने इस्लामाबाद से उड़ान भरी, आज के दिन में ये परवाज़ की गई। उसके बाद इसी तैयारे की मंजिल लाहौर थी। अब ये बड़ी मानीखेज़ बात है कि इस तैयारे ने इस्लामाबाद से परवाज़ की, उसके बाद इसी तैयारे ने लाहौर में लैंडिंग की। लाहौर में लैंडिंग के बाद फ़ौज से जुड़ी उस आला तरीन शख्सियत जो कि इस तैयारे में सवार थी, उसकी एक इंतहाई गैर मामूली नोयत की सरगर्मी सामने आई। इसी सरगर्मी के मुतल्लिक एक 47 सेकंड का वीडियो क्लिप सामने आ गया और इस वीडियो क्लिप से फिर पहली मरतबा पता चला कि लाहौर में लैंडिंग के बाद फ़ौज से जुड़ी इस आला तरीन शख्सियत की कितनी गैर मामूली सरगर्मी हुई। और ये जो पूरी सरगर्मी है, ये एक ऐसी सूरत हाल में हो रही थी जब चीफ जस्टिस साहब पर बराह रास्त हमला किया गया, जब जज साहिबान पर हमला किया गया और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आइनी बहरान पैदा हो गया। अब इस पूरी सिचुएशन में फ़ौज से जुड़ी इस आला तरीन शख्सियत ने यह फैसला किया कि वो खुद लाहौर जाएगी। लाहौर में जाकर आप ये कह सकते हैं कि एक इंतहाई गैर मामूली मुलाकात फ़ौज से जुड़ी इस आला तरीन शख्सियत की हुई। अब लाहौर में लैंडिंग के बाद फ़ौज से जुड़ी यही शख्सियत सीधा ज़मान पार्क पहुंच गई। ज़मान पार्क में फ़ौज से जुड़ी इसी आला तरीन शख्सियत की इमरान खान साहब से 1-on-1 मुलाकात हुई, यानी एक ऐसी मुलाकात हुई जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब और फ़ौज से जुड़ी ये आला शख्सियत मौजूद थी। PTI की जानिब से
کوئی اور رہنما اس ملاقات میں موجود نہیں تھا اور دوسری جانب سے بھی کوئی اور شخص اس ملاقات میں موجود نہیں تھا۔ اب اسی اعلیٰ شخصیت نے پھر عمران خان صاحب کے ٹیبل پر 2 نئے آپشن رکھ دیے۔ ان میں سے ایک آپشن اکتوبر پلان کے متعلق تھا، جبکہ دوسرا آپشن براہ راست شہباز شریف کی برطرفی کے متعلق تھا۔ اسی وجہ سے یہ بڑی حساس نوعیت کی خبر بن گئی ہے۔ اب عمران خان صاحب کے ٹیبل پر جو اکتوبر پلان کے متعلق آپشن رکھا گیا، اس آپشن میں یہ بتایا گیا کہ چیف جسٹس صاحب سپٹمبر 2023 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے۔ 1.25 سال تک وہ چیف جسٹس رہیں گے اور ان کے بعد پھر جسٹس اعجاز الحسن چیف جسٹس بن جائیں گے۔ اب اکتوبر میں ہی صدر عارف علوی کے عہدے کی میعاد ختم ہو رہی ہے، تو پلان یہ بنایا گیا ہے کہ جب جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن جائیں گے تو اس وقت نواز شریف کی نااہلی ختم کروائی جائے گی، اور پھر خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ وہ اس وقت صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کی تاریخ سے پیچھے ہٹ جائیں اور ایک ہی مرتبہ اکتوبر میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہو، اور اسی طرح عمران خان صاحب نواز شریف کی نااہلی کے خاتمے کا جو اکتوبر پلان بنایا گیا ہے، اس پلان کی مزاحمت نہ کریں۔ اگر عمران خان صاحب یہ آپشن مان لیں تو اس صورت میں عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی نہیں ہوگی، پی ٹی آئی کے کارکنوں اور رہنماؤں پر کریک ڈاؤن بھی نہیں ہوگا، اور اس وقت ایک سموتھ سیلنگ کی سچویشن پیدا ہو جائے گی۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ دونوں پلان سنے، ان کو ریویو کیا، لیکن خان صاحب نے اب یہ جو دونوں پلانز ہیں ان کو مسترد کر دیا، کیونکہ خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن کی کوئی گارنٹی نہیں، اور اس وقت ایک خبر جو ہم نے سب سے پہلے آپ کو دی تھی کہ اگر اکتوبر میں بھی اس قسم کے انتخابی سرویز آ گئے کہ عمران خان صاحب کی جماعت جیتے گی، تو پھر 1 سال کے لیے یا تو اس حکومت کی میعاد بڑھانے کا منصوبہ ہے یا پھر 1 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانچ کر دیا جائے گا۔ اس لیے عمران خان صاحب نے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا جو آپشن ہے اس کو بھی مسترد کر دیا۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ایک فیصلے سے جڑی یہ خبر اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان کے پورے مین سٹریم میڈیا نے اسی ایک خبر کو اپنی پہلی ہیڈ لائن کے طور پر نشر کیا ہے۔ جی ایچ کیو کے ایک ہنگامی فیصلے سے جڑی یہ خبر اتنی سینسٹیو نیچر کی ہے، اتنی حساس نوعیت کی ہے کہ اسی ایک خبر کو پاکستان کے تمام نیوز چینلز کے جو پرائم ٹائم پروگرامز ہیں، انہی پروگرامز میں سینئر اینکرز نے اس خبر کو بڑے معنی خیز اینگلز کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف کو کن حالات میں یہ فیصلہ کرنا پڑا، جی ایچ کیو کو ایک ایسی صورتحال میں جب چیف جسٹس صاحب پر حملے کیے جا رہے ہیں اتنا بڑا فیصلہ کیوں کرنا پڑا۔ اب یہ ویڈیو اور یہ خبر عین اس وقت سامنے آئی جب سحری سے 1 گھنٹہ پہلے ججز کالونی میں انتہائی غیر معمولی ہلچل ہوئی، یعنی وہ ججز کالونی جہاں پر چیف جسٹس صاحب کا گھر ہے، جسٹس بندیال صاحب کا گھر ہے، وہ ججز کالونی جہاں سپریم کورٹ کے جج صاحبان رہائش پذیر ہیں۔ اب یہاں پر سحری سے 1 گھنٹہ پہلے انتہائی غیر معمولی ایکٹیویٹی ہوئی۔ اسی ایکٹیویٹی کا ایک 53 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ بھی سامنے آ گیا، اور پھر اس کے بعد 2 بڑے حیران کن، بڑے ناقابل یقین قسم کے واقعات ہوئے۔ اب جیسے ہی ججز کالونی میں یہ تازہ ترین سرگرمی ہوئی، عین اس وقت مریم نواز کی اب سے تقریباً 40 منٹ پہلے ایک شرمناک قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی، اور اگر یہ ویڈیو اب سے 40 منٹ پہلے یعنی سحری سے 40 منٹ پہلے وائرل نہ ہوتی تو پھر مریم نواز کی یہ جو شرمناک ترین حرکت ہے یہ کبھی نہ پکڑی جاتی۔ مریم نواز کا یہ جو ایک بھیانک ترین کارنامہ ہے، یہ بھیانک ترین واردات ہے، یہ ہمیشہ ایک راز رہتا، اور اب اس کلپ کے ذریعے 2 چہرے پہلی مرتبہ سامنے آ گئے ہیں، 2 کرداروں کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں۔ ان دونوں کرداروں کے چہرے بھی آپ کو اپنی اسکرین پر دکھاتے ہیں اور ان دونوں کرداروں کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب مریم نواز نے آج ہی کے دن میں اپنے 4 کارکنوں کو ہنگامی طور پر بلایا، یہ بڑے مسٹیریس کریکٹرز تھے۔ اس کے بعد مریم نواز نے انہیں یہ حکم دیا کہ چیف جسٹس صاحب پر اور سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان پر براہ راست حملہ کر دیں۔ اس حملے کا
एक 67 सेकंड का वीडियो क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस क्लिप को नशर नहीं किया। इस क्लिप को मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त किस किस्म की फिस्तायत का शिकार है। यहाँ तक कि मीडिया की वेबसाइट से भी ये जो क्लिप है और इससे जुड़ी खबर को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि मरियम नवाज़ की इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और इस खबर के दो अहम तरीन नुकात क्या हैं। तो मामला यह है कि मरियम नवाज़ के कहने पर ट्विटर पर चीफ जस्टिस साहब और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के दीगर 4 जज साहिबान के खिलाफ 2 नए और गलीज तरीन हैश टैग्स के साथ नए ट्रेंड चलाए गए। इनमें बराह रास्त चीफ जस्टिस साहब और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को गालियां दी गई। उन्हें शैतानी टोला कहने के साथ साथ ट्रक ड्राइवर, हम ख्याल बेंच कहा गया और फिर शैतान से मुशाबे उनके करैक्टर बनाए गए। इस वक्त भी ये दोनों गलीज तरीन हैश टैग जो हैं ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जुड़ी एक अलग से बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। एक बड़े फैसले के मुतालिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब नवाज शरीफ की लंदन वाली रिहाइशगाह से एक ताकतवर तरीन और हाजिर सर्विस जनरल से मुतल्लिक 40 सेकंड का एक तबाहकुन किस्म का वीडियो क्लिप वायरल हो गया। मीडिया ने इस वीडियो क्लिप का ये जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा काट दिया। सोशल मीडिया पर अब इसी वीडियो क्लिप का आप ये कह सकते हैं कि ये जो एक अलग हिस्सा है ये सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस मखसूस क्लिप को मुकम्मल तौर पर दबा दिया। इस मखसूस क्लिप को नहीं चलाया ताकि मरियम नवाज या ये जो सिसिलियन माफिया है ये मीडिया से कहीं नाराज़ ना हो जाए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि लंदन में 3 मिनट तक किस किस्म का अजीबो गरीब तमाशा हुआ और इस तमाशे का एक सिटिंग जनरल यानी एक हाजिर सर्विस जनरल से क्या गहरा ताल्लुक है। इसी वजह से ये बड़ी हसास नोयत की खबर है। तो मामला ये है कि नवाज शरीफ जब अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकले तो वहाँ पर 3 मिनट तक बहुत अजीबो गरीब किस्म का तमाशा हुआ। नवाज शरीफ जब भी अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकलते हैं तो बाहर 3-4 पाकिस्तानी सहाफ़ी उनकी रिहाइशगाह के ऊपर मौजूद होते हैं। यहाँ पर नवाज शरीफ हमेशा एक फ़िक्स मैच खेलते हैं। पहले से कुछ सवालात तय कर लिए जाते हैं। नवाज शरीफ पर्ची पर पहले से इन सवालात के जवाबात लिख लेते हैं और फिर पर्ची से पढ़कर ही अपना नाम नेहाद बयानिया कौम के सामने लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस मरतबा एक जनरल के हवाले से ये जो पूरी गेम है ये पूरी गेम उलट कर रहेगी। इन जनरल साहब का नाम भी आपके सामने रखते हैं जो कि एक हाजिर सर्विस इस वक्त जनरल हैं और एक कोर को भी कमांड कर रहे हैं। अब इस मरतबा नवाज शरीफ जब अपनी रिहाइशगाह से बाहर आए तो उन्होंने 2 बहुत बड़े ब्लंडर कर दिए। इन दोनों बड़े ब्लंडर्स के मुतालिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब मियां नवाज शरीफ ने अपने पहले ब्लंडर में ये कहा कि इस वक्त पंजाब इलेक्शन और केपी इलेक्शन के हवाले से जो बेंच केस सुन रहा है इसमें 2 जज वो हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया। जब बेंच ही कबूल नहीं तो फिर फैसला कैसे कबूल होगा। और इनका इशारा जाहिर है कि जस्टिस बंदयाल के मुतल्लिक तो ये कैंपेन करते रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इनका इशारा जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब था। अब जस्टिस एजाजुल एहसन असल में उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार दिया था। उस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने जस्टिस एजाजुल एहसन के इस फैसले को तारीखी करार दिया था। लेकिन अब वही जस्टिस एजाजुल एहसन हैं जिनको मरियम नवाज और नवाज शरीफ सरेआम गालियां दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ ने ये अल्फाज बोले कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और सिविल सोसाइटी सब कह रहे हैं कि इस वक्त फुल कोर्ट बनाना चाहिए और फिर इस वक्त मुझे मुल्क का मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा है। 2017 के बाद देखें कि मुल्क के साथ क्या हो गया। लेकिन उसके बाद एक हाजिर सर्विस जनरल, एक हाजिर सर्विस कोर कमांडर के मुतल्लिक भी लंदन से मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह से एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। ये भी एक हसास नोयत की खबर है। अब ये खबर उस वक्त आई जब नवाज शरीफ ने ये अल्फाज बोले कि कौम को इन बेंच के फैसलों ने तबाही के दुहाने पर ला खड़ा किया। साकिब निसार और दीगर रिटायर्ड जज कौम को बताएं कि मुझे क्यों नायल किया। उसके बाद नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान चंद सालों में दुनिया के तरक्की याफ्ता 10-20 मुल्कों में शामिल होने जा रहा था जब मैं हुक्मरान था, जब नून लीग की हुक्मरानी थी और फिर एक हाजिर सर्विस
اور طاقتور جنرل کے متعلق خبر آ گئی۔ اب نواز شریف نے یہ کہا کہ یہ قوم پر مرضی کے فیصلے ٹھونسنا چاہتے ہیں۔ جج صاحبان کے متعلق ایک مفرور، اشتہاری اور مجرم قرار دیے گئے شخص نواز شریف نے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ اس کے بعد نواز شریف نے یہ کہا کہ سیدھی بات یہ ہے کہ جب بینچ ہی قبول نہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ فل کورٹ بنائیں، اس کا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ 3 کے بینچ میں کیا مصلحت ہے؟ لیکن اب یہاں پر نواز شریف نے چیف جسٹس صاحب پر حملہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ سنا یہ ہے کہ چیف جسٹس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر اللہ کے ڈر سے یہ آنسو آئے ہیں تو اچھی بات ہے۔ عدالتی فیصلوں نے اچھی قوم کو بھکاری بنا دیا، اور جو کچھ آج ہو رہا ہے اس سے 2017 میں معاشی ترقی کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ لیکن اب ہم آپ کو جنرل آصف غفور کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں، جس کا تعلق میاں نواز شریف کی اسی پریس کانفرنس سے اور اسی ویڈیو سے ہے۔ اب نواز شریف نے دعویٰ یہ کیا کہ جس وقت نون لیگ کی حکومت تھی اس وقت پاکستان کی معاشی ترقی آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، لیکن جنرل آصف غفور جس وقت ڈی جی ISPR تھے تو فوج کے ترجمان کے طور پر ایک ان کی جو آخری بریفنگ تھی اسے میں نے اور 4-5 مزید صحافیوں نے اٹینڈ کیا تھا، اور جنرل آصف غفور نے ہم صحافیوں کو یہ بتایا تھا کہ نون لیگ کے دور میں معیشت اتنی دیوالیہ ہو گئی کہ ہمیں یہ لگا کہ معیشت کو کینسر ہو گیا۔ ہم نے معاشی تجزیہ کاروں سے جب معیشت کا ایک آپ کہہ لیں کہ معائنہ کروایا یا اس کا ایک تجزیہ کروایا تو معاشی تجزیہ کاروں نے یہ بتایا کہ اسحاق ڈار نے معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ جناب باجوہ نے بھی اسحاق ڈار کو ایک بریفنگ میں کرپٹ ترین وزیر قرار دیا تھا، اور اسی وجہ سے جب نون لیگ نے حکومت چھوڑی تو پاکستان مکمل طور پر دیوالیہ ہو چکا تھا، اور عمران خان صاحب کو IMF کے پاس جانا پڑا۔ تو جب فوجی قیادت یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے ملک کو مکمل طور پر دیوالیہ کر دیا، تو آپ اس قسم کی پریس کانفرنس کر کے میاں صاحب کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اب یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک انتہائی حیران کن واقعہ آج کے دن میں اب سے کچھ دیر پہلے سنا دیا، لیکن میڈیا نے اس واقعے کو مکمل طور پر سنسر کر دیا، اور پھر خان صاحب نے ایک نئی تازہ ترین ویڈیو بھی جاری کر دی جس میں ایک شخص کی پہلی مرتبہ نشاندہی کی گئی۔ پہلی مرتبہ ایک انتہائی پراسرار شخص اس ویڈیو میں نظر آیا، لیکن پاکستانی میڈیا نے اس ویڈیو کو بھی سنسر کر دیا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں نظر آنے والے شخص کا نام کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے، اور یہ ویڈیو کس نوعیت کی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں یہ کہا کہ سپریم کورٹ میں اگر فل بینچ بھی بن جائے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستانی فوج میری فوج ہے، پاکستان ہم سب کا ہے، آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کروں گا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو جاری کر دی، اس میں ایک شخص کی نشاندہی بھی کی گئی۔ خان صاحب نے بتایا کہ جب وہ جوڈیشل کمپلیکس پہنچے تھے تو اب ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی خان صاحب کی گاڑی جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہوئی، اس وقت پولیس نے 3 اطراف سے اس گاڑی کے اوپر پتھراؤ کیا، آنسو گیس کے شیل برسائے، ایک ہنگامہ آرائی کی سچویشن پیدا کی، اور اس دوران پھر ایک مسٹیریس کریکٹر عمران خان صاحب پر مبینہ طور پر حملہ کرنے کے لیے ان کی گاڑی کے پاس پہنچ گیا، اور خان صاحب کے جو ساتھی ہیں انہوں نے خان صاحب کی گاڑی کو فوراً معجزانہ طور پر وہاں سے نکال لیا۔ خان صاحب نے کہا کہ میرا وہاں سے بچ نکلنا ایک معجزہ ہی تھا، لیکن اس کے بعد اچانک ایک طاقتور ترین شخصیت زمان پارک پہنچ گئی۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب یہ جو طاقتور شخصیت ہے یہ اس وقت زمان پارک پہنچی جب چیف جسٹس صاحب نے آدھی رات کو ایک ہنگامی حکم نامہ جاری کر دیا۔ یہ ایک ایسا حکم نامہ ہے جس نے شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کو عملی طور پر مفلوج کر دیا، عملی طور پر ختم کر دیا۔ اس حکم نامے کے 3 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ یہ آج کی بڑی بریکنگ نیوز ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب نے اپنے پہلے حکم نامے کے پہلے نقطے میں یہ کہا کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں ایک اور جج کو سزا دوں، پہلے اس جج کے خلاف شواہد کا جائزہ تو لے لیں۔ جسٹس شاہد وحید نے بہترین اختلافی نوٹ لکھا، آڈیو لیک کی بنیاد پر کسی جج کو کیسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اگر میرے ججز کے خلاف کوئی بات کرے گا
تو اسے میرا سامنا کرنا پڑے گا، میرا بھی دل ہے، میرے بھی جذبات ہیں۔ لیکن اس کے بعد اس فیصلے کا دوسرا نقطہ شہباز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ چیف جسٹس صاحب نے اس نقطے میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ جسٹس مظاہر نقوی کو بینچ میں شامل کرنا کسی کو خاموش پیغام دینا تھا۔ اگر ہم فل کورٹ بنا دیتے تو یہ کسی کی ذاتی انا کی تسکین ہو سکتی تھی، لیکن اس سے عوامی مقدمات متاثر ہوتے۔ لیکن اس کے بعد جو تیسرا نقطہ تھا، اس نے شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کو ختم کر دیا۔ اب چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ آئین ہر صورت میں 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا حکم دیتا ہے، ہم آئین کی پاسداری کریں گے، ہر صورت میں آئین کا تحفظ کریں گے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب کراچی سے دو انتہائی دلخراش قسم کی ویڈیوز اب سے کچھ دیر پہلے وائرل ہو گئیں۔ ان میں انتہائی تکلیف دہ اور دل دہلا دینے والے مناظر ہیں، اور ان ویڈیوز میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آٹا لینے کے لیے مرد، خواتین اور جو بچے ہیں، ان میں سے 11 افراد، 11 بچے، خواتین اور مرد آٹا لینے کی قطار میں شہید ہو گئے۔ یہ حال کر دیا گیا ہے رجیم چینج کے بعد پاکستان کا، اور نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں ملک بڑی ترقی کر رہا تھا، خان صاحب کے دور میں معیشت 6% کے گروتھ ریٹ سے ترقی کر رہی تھی، جو کہ اب 2% سے بھی نیچے آ گئی ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب جی ایچ کیو میں ایک اہم ترین شخصیت کی ملاقات کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آ گئی، ایک انتہائی حساس نوعیت کی اطلاع آ گئی۔ یہ آج کی بڑی حساس نوعیت کی خبر ہے، کیونکہ اب اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں یہ اطلاع گردش کر رہی ہے کہ جی ایچ کیو میں ایک اہم ترین شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے، جو کہ ممکنہ طور پر ایک نئے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا حصہ ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب اور جی ایچ کیو کے حوالے سے بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے۔ یہ آج کی ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ اب عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس بلائے جانے کی صورت میں اس میں حصہ بھی لیں گے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں، اس کے اندر راولپنڈی بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے، یہ نون لیگ کی حکومت کا کہنا ہے۔ اب خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، فوج سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آئین سے باہر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری جانب فوج کے کمانڈر ان چیف کی جانب سے بھی عمران خان صاحب کو براہ راست کال کی گئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور اب فوج کے کمانڈر ان چیف صدر عارف الوی کی جانب سے آج کے دن میں عمران خان صاحب کو جو کال کی گئی، اس میں طاقتور حلقوں سے جڑے اہم ترین پیغامات عمران خان صاحب کو پہنچائے گئے، اور اسی پوری سچویشن میں الیکشن کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا گیا۔ یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ ایک طرف تو خان صاحب کو مبینہ طور پر صدر عارف الوی نے طاقتور حلقوں کے کچھ پیغامات پہنچائے، جو کہ جی ایچ کیو، نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے متعلق تھے، اور دوسری جانب اب رانا ثناء اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ 16 اگست کو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، الیکشن کا اعلان کر دیا جائے گا، اور 16 اگست کو عبوری حکومت آ جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔